ہزاروں سال پہلے عراق کے مشہور شہر موصل کے علاقے نینوا میں ایک بت پرست قوم آباد تھی۔ اللہ عز و جل نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ 40 سال تک انہیں ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے، لہذا آپ نے اللہ عز و جل کے حکم سے انہیں 3 دن بعد عذاب آنے کی خبر دے دی۔ لوگوں کو پتا تھا کہ آپ علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے آپس میں کہا، اگر یہ رات یہیں ٹھہرتے ہیں تب تو عذاب آنے کا اندیشہ نہیں، لیکن اگر تشریف لے جاتے ہیں تو ضرور عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب کی نشانیاں نظر آنے لگی۔ آسمان پر خوفناک کالا بادل آ گیا اور بہت سارا دھواں جمع ہو کر پورے شہر پر چھا گیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، لہذا سب لوگ اپنے گھر والوں اور جانوروں سمیت جنگل کی طرف نکل گئے۔ رو رو کر بارگاہ الہی میں کفر سے توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ ان کی سچی توبہ اور اخلاص کی بدولت اللہ عز و جل نے ان پر رحم فرمایا اور ان سے عذاب اٹھا لیا۔ ادھر آپ علیہ السلام بھاگ کر مال و اسباب سے لدی ہوئی کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی کے چلتے ہی چاروں طرف سے موجیں اٹھیں اور سخت طوفان آیا، یہاں تک کہ سب کو اپنی موت کا اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا۔ سب آپس میں کہنے لگے کہ قرعہ ڈالو، جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے سمندر میں ڈال دو تاکہ سب بچ جائیں اور کشتی اس طوفان سے چھوٹ جائے۔ 3 دفعہ قرعہ اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اہل کشتی آپ علیہ السلام کو پانی میں بہانا نہیں چاہتے تھے، لیکن کیا کرتے، بار بار کی قرعہ اندازی پر بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلتا رہا اور خود آپ علیہ السلام کپڑے اتار کر باوجود ان لوگوں کے روکنے کے سمندر میں کود پڑے۔ اس وقت بحر اخضر کی ایک بہت بڑی مچھلی کو جناب باری کا فرمان سرزد ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی پھاڑتی جائے اور یونس کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہو نہ کوئی ہڈی ٹوٹے۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر علیہ السلام کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ جب یونس علیہ السلام پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تو آپ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پیروں کو حرکت دی اور ہلے جلے تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے اس جگہ مسجد بنائی ہے جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا۔ 3 دن یا 7 دن یا 40 دن، 1 دن سے بھی کم یا صرف 1 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں آپ نے یہ دعائیہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کی بدولت اللہ عز و جل نے آپ کو عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد آزادی عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، جسم کی کھال بہت نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہیں بچا تھا۔ اللہ عز و جل نے آپ کے لیے کدو کا درخت اگایا تاکہ آپ اس کے پتوں کے سائے میں آرام کریں اور مکھیوں سے بھی حفاظت ہو۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ کدو جس کی بیل زمین پر ہوتی ہے آپ کے لیے سایہ دار درخت بن گیا۔ صبح و شام ایک بکری آتی اور آپ اس کا دودھ پیا کرتے۔ یوں آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال مضبوط ہو گئی، بال جمنا شروع ہو گئے اور کمزوری دور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اللہ عز و جل کے پیاروں کی باتیں ماننے میں ہی بھلائی ہے۔ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے توبہ و استغفار بہترین عمل ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تو عذاب ٹل گیا۔ اخلاص سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے کیا۔ اللہ عز و جل کے فضل و رحمت سے آیت کریمہ کا ورد کرنے والے کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔